بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے، لیکن ظاہر بات ہے انسان اپنی عقلی موشگافیوں کی بنیاد پر جن چیزوں کا انکار کر سکتا ہے ان میں ایک قیامت بھی ہے۔ آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع قیامت کا انکار کرنے والے لوگوں کی پہلی قسم۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ۔ معزز خواتین حضرات، اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ 70واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی تیسری آیت مبارکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من، کچھ ایسے ہیں، یجادلو، جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ، اور پیروی کرتے ہیں، کل، ہر، شیطان کی، مرید، جو کہ سرکش ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، معمول کے مطابق سب سے پہلے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، یا تفسیر کا آغاز، ان الفاظ سے کیا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر مذمت کی ہے ان بدبختوں کی جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ بات بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اعتراضات کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے، اور دراصل ان کا انکار اور ان کا کفر بنیادی طور پر شیطان کی پیروی کے زمرے میں آتا ہے، چاہے وہ انسان ہوں یا جن۔ اور یہ بدعتیوں کا، گمراہوں کا حال ہے جو حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، باطل کی پیروی کرنے والے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل فرمایا وہ واضح حق ہے، اس کا یہ ترک کرتے ہیں اس کو، اور پھر گمراہوں کے اقوال کی پیروی کریں گے، ان بدبختوں کی باتوں کو مانیں گے جو بدعات کی طرف، نفسانی خواہشات کی طرف اور اپنی آراء کی طرف بلائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان بدبختوں کے بارے میں یہی فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس سے مراد علم صحیح ہے، اور یہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ دیگر کتب تفسیر کا، معزز خواتین حضرات، اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے بہت کچھ بیان فرمایا، لیکن اختصار کے تقاضوں کے پیش نظر میں صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ ان میں سب سے پہلی ہے مناسبت۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ رب کائنات نے بیان فرمایا ہے قیامت کے زلزلے کے تذکرے کے بعد کہ اس کے باوجود کچھ بدبخت اس کا انکار کرتے ہیں اور بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں،
اور پھر رب کائنات نے جب قیامت کی شدت اور قیامت کی سختی کا تذکرہ فرمایا تو یہ لازمی تھا کہ ایسے بدبختوں کا بھی ذکر کیا جائے جو اس دن سے غافل ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں. اور یہ لوگوں کی ایک قسم ہے، ان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا، صحیح فہم نہیں ہوتا، ان کی سوچ غلط ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پر باطل کو حق اور حق کو باطل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام پر نازل شدہ شریعتوں کا بالواسطہ یا بلا واسطہ انکار کرتے ہیں، اور ان کی اصل میں اتباع اور پیروی کا مرکز اور محور شیطان اور اس کے پجاری ہوتے ہیں، سرکش اور باغی جو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ واحد تفسیر میں اس حوالے سے ان لوگوں کو جاہل مقلد قرار دیا گیا ہے. اور بنیادی طور پر اس سورہ مبارکہ میں لوگوں کی 4 اقسام ہیں، 2 اہل کفر میں سے، ایک منافقین اور ایک تیسری اہل ایمان. ایک گروہ ایمان والوں کا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ان کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ایک وہ فریق ہے جو کافر ہے، جو کہ دلائل کی نفی کرتا ہے، جو آخرت پر انسانیت کو ابھارتے ہیں، آخرت کی فکر دلاتے ہیں. اور اس سورہ مبارکہ میں اب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان ظالموں کا تذکرہ کیا، اور یہ وہ بدبخت طبقہ ہے جن کے اندر 2 بیماریاں ہیں. پہلی بیماری یجادل فی اللہ بغیر علم، اور یہ اپنے کفار قائدین کی تقلید کرتے ہیں، اہل بدعت کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی بصیرت نہیں ہے، آخرت کے یہ انکاری ہیں، قرآن پر ان کو اعتراض ہے، احادیث پر ان کو اعتراض ہے، قرآن کو یہ سابقہ امتوں کی داستانیں قرار دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف شرک کی نسبت کرتے ہیں. اور یہ وہ بدبخت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے جھگڑنے والے قرار دیا. اور یہاں پر ایک جملہ ہے وَيَتَّبِعُونَ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ مِّن كُلِّ مُقَلِّدٍ تَابٍ لِغَيْرِهِ فِي الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ. یہ دراصل شیطان کے بہکاوے میں آ کر دوسروں کی پیروی کریں گے لیکن غلط راہوں پر، اور ان میں سے زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں، قرآن و سنت کا انکار کرنے والے ہیں. اور یہ وہ طبقہ ہے معزز خواتین حضرات، کبھی ان کو اس بات پر اعتراض ہے کہ سورۃ البقرہ سب سے پہلے کیوں آ گئی، کبھی ان کو مکی اور مدنی صورتوں پر اعتراض اٹھتا ہے، کبھی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اچھی نہیں لگتی، کبھی یہ قرآن و حدیث کو آپس میں ٹکرانے کے چکر میں رہتے ہیں. ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1 سے زیادہ مقامات پر کیا ہے. میں اختصار کے ساتھ ان آیات کی طرف اشارہ کروں گا جو آگے آ رہی ہیں. سورہ غافر کی 5ویں آیت مبارکہ، سورہ شورا کی 16ویں آیت مبارکہ، پھر سورہ یاسین کی 87ویں آیت مبارکہ. تو یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام نے ان بدبختوں کا تذکرہ خصوصی طور پر ہمارے سامنے کیا. اور اس تذکرے کا مقصد کیا ہے معزز خواتین حضرات؟ صرف اور صرف یہی کہ ہم ان اسلام دشمنوں سے خبردار رہیں. اور یہاں میں اس مناسبت سے آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ جس طرح جس انسان نے باقاعدہ طب کی، میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کی، ہم کبھی بھی اس سے دوائی لینا پسند نہیں کریں گے. اور جس نے کبھی بھی
ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر، اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر اس کو پتہ نہیں گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے، تو ہم کبھی بھی اس کے ساتھ سفر کرنا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ایسا کوئی ڈاکٹر، ایسا کوئی انجینئر اگر دین کی بات کرے گا تو ہم اس کی بات چھلانگ مار کر سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیسا ہمارا دین ہے، کیسی ہماری سوچ ہے، اور کیسی ہماری فکر ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح ہر شعبے کے ماہرین ہوتے ہیں اور اس شعبے کے ماہرین ہی اس شعبے کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے دین کے بھی ماہرین ہیں، اور ہمیں دین ان ماہرین سے ہی سیکھنا چاہیے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ جب ہم اٹھ کے انجینئروں سے دین سیکھنا شروع کریں گے نا، تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ پھر وہی جو اس وقت ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ دین آج تختہ مشق بنا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں نے دین کا خلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، اور پھر نام ہیں بڑے بڑے دلچسپ اور بڑے بڑے عجیب و غریب نام۔ مثال کے طور پر اجتہاد، تحقیق، کہ جی ہم علمی کتابی ہیں، ہمارا تعلق کسی مکتب فکر کے ساتھ نہیں ہے، اور ہم فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس قسم کے خوشنما نعرے عام آدمی کو تو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ان ظالموں کی اصلیت سے واقف ہیں وہ کبھی بھی ان کی لچھے دار باتوں میں نہیں آئیں گے۔ پھر اسی طریقے سے اسی طبقے میں کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جن کی صورتحال یہ ہے کہ ان کو اپنے پیٹ کی سب سے زیادہ فکر ہے، اور اس پاپی پیٹ کی خاطر وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کریں گے۔ ایسی ایسی مثالیں گھڑ کے ہمارے سامنے رکھیں گے کہ جاہل تو متاثر ہو جاتا ہے، لیکن سمجھدار انسان کہتا ہے کہ یہ انسان واقعی دین پڑھا ہوا ہے۔ اپنے معیار سے بہت نیچے آ کے ایسے لوگ بات کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے قیامت کے منکرین کی پہلی قسم کا یہاں تذکرہ کیا۔ اس آیت مبارکہ سے جو سبق ہمیں ملا وہ یہی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے خبردار رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی ترویج و اشاعت کے اس سفر میں آئیے ہم سب مل کر چلیں۔ ان اسباق کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمایا کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور فرمائیے، تاکہ تازہ ترین اسباق قرآن و حدیث کی کلاس کی شکل میں، انتہائی اہم موضوعات پر جمعے کے خطبات کی شکل میں، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالات کی شکل میں، اور پھر مختلف موضوعات پر حالات کی مناسبت سے دروس کی شکل میں آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ میں آپ کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات کا کمنٹ سیکشن میں انتظار کروں گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو دین والی، ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔